یہ ممبر تشیع کا ممبر ہے، نصیریوں کا نہیں ہے. نصیری اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے. ہم اپنی محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے. ہماری تو کیا محنتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی محنتیں ہیں، اولیاء الہی کی محنتیں ہیں. امام حسین کے سر کو کاٹا گیا ہے اصلاح لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. ہم اپنے بزرگوں کی محنتوں کو ضائع نہیں کریں گے. یہ چند ناسمجھ لوگ ہیں. آج دور مختلف ہے. پہلے بھی نہیں کہنے کی ضرورت تھی، پہلے بھی کہنا یہ جائز نہیں تھا، صحیح نہیں تھا. بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر وہ ممبر سے کہنے کی نہیں ہے، وہ مدرسے کے موضوعات ہیں. جہاں طالب علم بحث کرتا ہے، دوسرے دن آ کے سوال کرتا ہے، تیسرے دن آ کر وہ الجھاتا ہے، چوتھے دن آ کے حل کرتا ہے. 6 مہینے لگ جاتے ہیں ایک ایک بحث کو سمجھنے اور سمجھانے میں. یہ بحثیں مدرسوں کی، بہت سی بحثیں جو ممبر پہ آج ہمارے یہاں ہوئی ہیں وہ مدرسوں کی بحثیں نہیں ہیں. معاف کیجیے گا، مجلسوں کی بحثیں نہیں ہیں، مدرسوں کی بحثیں ہیں. بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. اب یہ تو سامعین کو تو شاید میں محنت کر لوں، مشقت کر لوں، کثرت کر لوں، ریاضت اٹھا لوں تو میں سامعین کو تو پہچاننے لگ جاؤں کہ میں حضرت کو پہچانتا ہوں، میں جناب کو پہچانتا ہوں، مجھے میرا پرانا تعلق ہے، میں تو ان کو خاندانی طور پہ ہمارا واسطہ ہے. لیکن جہاں تک ہماری آواز جاری ہے انہیں تو میں نہیں پہچانتا. تو پھر میں تو ان کی عقل کے مطابق بات نہیں کر رہا. اور بہت ساری باتیں غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، بہت ساری باتیں غلط ہیں، وہ ہضم کیے بغیر بتائی جاتی ہیں. دیکھیں، جیسے روٹی کے لیے ہاضمہ چاہیے، جس طرح غذا کے لیے ہاضمہ چاہیے، اسی طرح علم کے لیے بھی ہاضمہ چاہیے. اور شاید علم کا جو ہاضمہ ہے وہ زیادہ مضبوط نظام ہاضمہ مانگتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. منطق پڑھی ہوئی ہو، فلسفہ پڑھا ہوا ہو، علم کلام پڑھا ہوا ہو، عربی گرامر کے اعتبار سے کم الف بے تو جانتا ہو، جی قرآن کی تفسیر کی کچھ تو سوجھ بوجھ ہو، احادیث کا جو کہ علوم ہیں ان کے بارے میں کچھ تو آشنائی ہو، راویوں کی پرکھ کا علم کیا ہوتا ہے، حدیثوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. ائمہ نے جب اگر حدیث فرمائی ہے تو ہمیں اس کا جیسے قرآن کے شان نزول کو پرکھا اور دیکھا جاتا ہے، ایسے دیکھا جاتا ہے کہ امام نے کس جگہ پر کن کے سامنے یہ بات کی ہے، ماحول کیا تھا. ایک شخص نے آ کر کہا مولا سجدے میں کتنی مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں؟ حضرت نے فرمایا 1 مرتبہ. ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور شخص آ گیا، کہنے لگا مولا میں کتنی مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں؟ حضرت نے فرمایا 3 مرتبہ. وہ جو پہلے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مولا آپ نے مجھے ابھی فرمایا کہ میں 1 مرتبہ پڑھوں. حضرت نے کہا تم بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے ہو، 1 مرتبہ کی ادائیگی میں تمہاری ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی. یہ ذرا عجلت میں رہتا ہے، یہ 3 مرتبہ پڑھے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اب جس نے وہ حدیث دیکھی ہے وہ تو کہہ رہا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ جی 1 دفعہ ہی پڑھنا واجب ہے. جس نے وہ حدیث دیکھی ہے وہ کہہ رہا ہے جی 3 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. کون صحیح رائے دے پائے گا، کون صحیح عقیدہ نظریہ بنا سکے گا؟ جس نے دونوں چیزوں کو پڑھا ہو. عزیزان گرامی، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ہماری قوم پہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان میں سے ایک خطرہ علماء کرام کے خلاف اور مراجع کے خلاف اور مجتہدین کے خلاف نامناسب، ناگوار اور ناموزون اور غیر معتدل گفتگو ہے، غیر منصفانہ گفتگو ہے. بہت شکریہ. غیر منصفانہ گفتگو ہے. میں ایک جگہ حضور مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس میں پرچہ ایک تقسیم ہوا، عشرہ تھا ہمارا، پنجاب کی بات ہے. اس میں فہرست دی ہوئی تھی کہ 6 امام کی حدیث ہے کہ مکھی کا خون نجس ہے. اس کے سامنے لکھا تھا آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ پاک ہے. 5ویں امام کی حدیث ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ ہے کہ وہ حرام ہے. ایک لسٹ بنی ہوئی تھی ائمہ کی حدیثیں. بھئی میں اگر آشنا نہیں کروں گا کہ کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جی ایک لسٹ بنی ہوئی تھی کہ ائمہ کی احادیث یہ کہتی ہیں اور مجتہدین کے فتوے یہ کہتے ہیں، اور نیچے پھر لکھا ہوا تھا کہ دیکھیے آپ ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تو ائمہ کی تقلید کرنا چاہیے.
یہ تو ائمہ کے حکم کے خلاف فتوے دیتے ہیں. بات بڑی سجا کے کی گئی تھی. سادہ ذہن انسان، پاکستان میں اکثریت ویسے ہی عقیدتی تشیع کی ہے، فقاہتی تشیع تو ہمارے ہاں ویسے ہی 20% ہے. جس نے سمجھ کے تشیع کو اپنایا ہو اس کی تعداد تو ویسے ہی ہمارے یہاں کم ہے. اب یہ اتنا سجا کر پیش کیا اور نیچے لکھا نہیں کرو تقلید ان کی، حرام ہے ان کی تقلید کرنا اور فلاں اور فلاں. مگر اللہ نے میری مدد کی کہ اس کے نیچے جن صاحب کا نام لکھا تھا وہ فلمی دنیا کے بہت بڑے صنعت کار ہیں. تو مجھے وہ مجلس میں بھی تشریف فرما ہو رہے تھے، مجھے حوصلہ ملا. میں نے ان سے کہا حضور یہ آپ نے آپ کا ہی نام ہے؟ کہا جی ہاں میرا نام ہے. میں نے کہا یہ جو جن کتابوں کے حوالے دیے ہیں حدیثوں کو نقل کرتے وقت اور بعض فتووں کو نقل کرتے وقت، مثلا منہاج الصالحین کا ترجمہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا جی، تو یہ تو عربی میں ہے. آپ عربی متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ عربی پڑھ لیتے ہیں. کہنے لگے نہیں مجھے کسی نے لکھ کے دیا ہے. میں نے کہا حضور جس نے ایک حدیث لے کر آیت اللہ سیستانی کے فتوے کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، اس نے ایک حدیث لی ہے، آیت اللہ سیستانی نے 80,000 حدیثوں کو دیکھا ہے. ان کے پیش نظر سینکڑوں حدیث ہیں اس باب کے اندر. آپ نے ایک حدیث کو لیا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا اس کے راوی کون ہے. آپ کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی سند کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، یہ نقل کرنے والے نے کہاں سے نقل کیا ہے. کتنا سجا کے کام ہو رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر بات اچھی بھی ہو تو اس سے لینی ہے کہ جو اہل ہو. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. جو جملہ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، یہ جو جملے ہوتے ہیں ان کے اوپر محنت ہوئی بھی ہوتی ہے، پہلے سے سوچا ہوا ہوتا ہے ان کو. اگر بات اچھی بھی ہو تو اس سے لینی ہے جو اہل ہو. مثال دے رہا ہوں، میں بیمار پڑ گیا، فلاں مسئلہ مجھے درپیش ہوا، فلاں تکلیف مجھے ہوئی. ایک جگہ بیٹھ کر میں نے ذکر کر دیا. وہاں 10 آدمی بیٹھے تھے. ایک نے کہا یہ کھا لیجئے، دوسرے نے کہا یہ استعمال کر کے دیکھیے، تیسرے نے کہا وہ دوا لے لیجئے، چوتھے نے کہا وہ دوا لے لیجئے. ان میں ایک ڈاکٹر بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ یہ دوا لے لیجئے. بتائیے میری عقل کا تقاضا کیا ہے؟ وہ جو ڈاکٹر کے علاوہ مشورہ دینے والے لوگ ہیں، چاہے ان میں محترم ترین لوگ بھی ہوں، میری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے بات کو لوں جو دینے کا اہل ہے. وہ محبت میں ضرور کہہ رہے ہیں، وہ شاید اپنائیت کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے معاف کیجئے گا، 2 چیزیں ہماری قوم کو اس وقت مشکلات کا سامنا کروا رہی ہیں. 2 چیزیں. میں بے حیثیت قوم بات کروں گا، کچھ خفا نہ رہے مجھ سے لوگ. ایک سیلف اسٹڈی اور ایک سیلف میڈیسن. ایک بدن کو تکلیف پہنچوا رہی ہے روش، اور ایک ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال رہی ہے. بے استادے لوگ، کسی سے پوچھنے کے روادار نہیں ہیں، کسی سے مشورہ کرنے کے روادار نہیں ہیں. اپنی پسند کا ہی آدمی ڈھونڈ لو مگر اہل ڈھونڈو.